اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحوال میں سے باب الصوم کا آج درس نمبر 4 ہے۔ ہاں جی، ہمارے سلسلہ بات اس میں تھا روزے کی جو ہے اقسام، اس میں پسندیدہ روزہ اور ناپسندیدہ روزہ۔ شاہ سید علیہ الرحمٰن نے پھر پسندیدہ روزے کی 2 قسم کیا تھا، ایک واجب روزہ، فرمائے واجب روزہ 7 ہے، ساری 6 ہیں۔ پھر مستحب روزہ، وہ روزے جس کے رکھنے میں آپ کو ثواب ہے، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ مستحب روزہ۔ واجب روزے کی فہرست آپ کو ہو گئی تھی، ابھی انشاءاللہ جو ہے مستحب اور حرام اور مکروہ روزوں کی ہم آپ کو روزوں کی جو اقسام ہیں اس پر تھوڑی توضیح دیں گے۔ تو حضرت شاہ محمد نور اللہ فرماتے ہیں والمستحب، تو پسندیدہ روزے کی دوسری قسم میں مستحب روزے۔ مستحب روزے ہاں جی کن کن دنوں میں کب ہے؟ فرماتے والمستحب مستحب روزے جمیع الایام، پوری سال بھر ہے۔ ہاں جی، سال بھر آپ جب بھی روزہ رکھنا چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ صرف الا ما یحرم، صرف ان دنوں میں جن میں شریعت نے ابھی آ گیا کون کون دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، سوائے ان دنوں میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور یا کرہو، یا جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کی تفصیلات آگے مکروہ اور حرام میں آ رہے ہیں۔ تو ان کے علاوہ باقی جو ہے سارے سال بھر آپ جب چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ تو شاہ نے اس کو بہت شارٹ الفاظ میں فرمایا جو ہے والمستحب جمیع الایام، مستحب روزے سال بھر ہیں تمام دنوں میں، صرف الا ما یحرم، سوائے ان دنوں میں جن میں روزہ رکھنا یا تو حرام ہے اور یا کرو یا مکروہ ہے۔ والحرام، حرام روزے کون کون سے ہیں؟ اب جو ناپسندیدہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرام اور ایک مکروہ۔ تو حرام روزے کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں والحرام، سال میں جن دنوں میں روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہے، فرماتے ہیں صوم العیدین، صوم روزہ عیدین، 2 عید، 2 عید سے مراد عید فطر، یعنی ہاں جی یکم شوال کو عید الفطر ہو جاتی ہے، تو رمضان کے مہینہ پورا ہونے پر تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور ایک تو عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سر فرماتے ہیں حرام صوم العیدین، 2 عید کے دنوں میں، عید فطر اور عید الاضحیٰ عید قربانی، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ وصوم ایام تشریق، اس کے علاوہ روزہ رکھنا ایام تشریق میں۔ ایام تشریق سے مراد جو ہے حج کے مہینے میں، یا اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوں، ویسے عید کے دن ہو گیا حرام ہو گیا، اس کے بعد 11 12 13، یہ 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ شاہ سید علیہ الرحمٰ کے نزدیک صوم روزہ رکھنا ایام تشریق، تو حج ذی الحجہ کے مہینے میں 11 12 13 ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ صوم یوم شک، روزہ رکھنا شک کے دن، بنیت شہر رمضان، رمضان المبارک کے اور واجب روزے کی نیت سے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ صوم یوم شک، مثلا ابھی رمضان کی جو ہے یکم آئے گا، تو ابھی مثلا چاند دیکھ رہا ہے، چاند کی طرف سے جو چاند روز ہلال والے کمیٹی ہے مثلا ان کو، یا کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بستی میں لوگ چاند تو دیکھ رہے ہیں، لیکن 29 تاریخ کو اسی شعبان کی، لیکن چاند جو ہے ابھی چاند کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں جی، چاند نظر آیا یا نہیں آیا فیصلہ نہیں ہوا، اور چونکہ میں نے ابھی 29 کا شعبان، تو دوسرے دن جو ہے اگر چاند نظر آئے تو یکم رمضان ہوگا، چاند نظر نہ آئے تو پھر جو ہے شعبان کے مہینہ 30 کا ہو جائے گا، اب رمضان نہیں ہو، رمضان پھر اس کے بعد رکھیں گے، ہوگا واجب۔ تو اب وہ جو 30 شعبان کے جو 30واں دن ہے، آخری دن ہے 30واں دن، اس میں اگر چاند آنے نظر آنے نہ آنے کے بارے میں فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی واضح گواہ ثبوت نہ ملے، تو اس صورت میں اب وہ جو ہے پھر بھی ایک بندہ ہے میں چاند خواہ نظر آؤ، اس شک کے دن وہ اپنے طرف سے رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھے، واجب نیت کر کے روزہ رکھے، تو شاست فرماتے ہیں وہ حرام ہے۔ اما اگر کسی نے نافل نیت سے روزہ رکھا اسی دن آخری شعبان کی آخری تاریخ کو، اور پھر بعد میں چاند نظر آ گیا، اور تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس دن نفل کی نیت سے رکھنا، سنت کی نیت سے رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن چاند کا فیصلہ نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے واجب نیت سے رمضان کی نیت سے رکھنا، یہ حرام ہے۔ وصوم یوم شک، شک کے دن وہی 29 تاریخ کو شعبان کی، بنیت شہر رمضان، رمضان کی جو ہے روزے کی نیت سے مہینے کی، اور وہ جب کہ چاند کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، چاند نظر نہیں آیا نہیں آیا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو ایسے صورت میں رمضان کی نیت سے رکھنا اس دن حرام ہے، لیکن آگے آیا اس دن سنت نیت سے رکھیں تو جائز ہے۔ اور صوم النذر، اسی طرح کہ آدمی نذر کو روزہ رکھے، لمعصیت، کسی گناہ کے لیے،
مثلا اگر میں فلان گناہ فلان آدمی کو قتل کر سکوں تو میں مثلا 10 دن روزہ رکھوں گا. اس طرح میں اگر فلان کو گناہ کر سکوں تو پھر میں جو ہے 10 دن 3 دن 1 دن روزہ رکھوں گا. اس کو ہوتے ہیں نظر صوم نظر لمعصیت. کسی گناہ کے ارتکاب کا موقع ملنے کے جو نیت پہ وہ روزہ رکھیں. اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، میں یہ گناہ کا کام کر سکا تو پھر میں روزہ رکھوں گا. اس قسم کے نظر کرنا حرام ہے شرعاً. ہاں اگر کسی کوئی ایسا نظر کہ اس کو توڑنا واجب ہے، اگر کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ واجب ہے، کفارہ اس پر نہیں ہے، اس روزہ کا توڑنا واجب ہے. گناہ ہے اور توبہ کریں، آئندہ ایسا غلط نظر نہ کریں. تو یہ چند دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے.